إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد اقرئ مني امتك السلام رواه الترمذی. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو توحید جیسی عظیم نعمت سے نوازا، توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے قربانی کے احکام اور مسائل. ہم سبھی ذی الحجہ کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور آج ذی الحجہ کی 7 تاریخ ہے. اگلے 10 تاریخ کو انشاءاللہ پیر کے دن ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، آپ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اس حکم کے تحت ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس پر ہم عمل کرنے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم خود اللہ تبارک و تعالی نے دے رکھا ہے. ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اے لوگو تمہیں ابراہیم کے ملت کی پیروی کرنا ہوگا کیونکہ مشرکین میں سے نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہماری ذات سے بڑا گہرا تعلق ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بغیر ہمارا دن گزر نہیں سکتا ہے، ہمارا ایمان پورا نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا عمل قبول نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ ہم لوگ ہر دن نماز پڑھنے کے دوران درود ابراہیم پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو 4 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے. ہم اگر کوئی یہ کہے کہ میں نماز تو پڑھوں گا لیکن درود ابراہیم نہیں پڑھوں گا، اس کی نماز ہی نہیں ہو سکتی ہے. اگر کوئی کہے کہ بھئی نماز میں سنت پڑھوں گا لیکن درود ابراہیم چھوڑ دوں گا، اس کی نماز ہی نہیں ہو سکتی ہے. اس کی نماز قبول ہونے کے لیے درود ابراہیم کا پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے. تو ایک آدمی ایک دن میں 5 ٹائم کے فرض نمازیں پڑھتا ہے اور اگر صرف 12 رکعت سنت پڑھتا ہے تو گویا وہ ایک دن میں ابراہیم علیہ السلام کا نام 60 مرتبہ لے رہا ہے. 60 مرتبہ ایک آدمی ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتا ہے نماز کے اندر. اتنا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارا اور ابراہیم علیہ السلام کا. کیوں نہ ہو جب ہمارے نبی گئے تھے معراج میں، معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. حضرت ابراہیم بیت المعمور کو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. بیت المعمور کا مطلب یعنی زمین پر ایک کعبہ ہے، سیدھے 7واں آسمان پر بھی ایک کعبہ ہے.
زمین کے کعبے کو بیت اللہ کہتے ہیں، آسمان کے کعبے کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس زمین کے کعبے کے اطراف لوگ انسان طواف کرتے ہیں، آسمان کے کعبے کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایسے بیت المعمور کو ٹیک لگا کر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو آپ نے مرحباً مرحباً بابن صالح کہا کر پکارا، خوش آمدید اے نیک بیٹے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید نیک بیٹے کہا، یعنی اللہ کے رسول کو ابراہیم علیہ السلام اپنا بیٹا قرار دیا۔ پھر آپ نے کہا ابراہیم جب آپ دنیا میں جاؤ گے نا، اقرئ منی امتک السلام، آپ کی پوری امت کو میری جانب سے میرا سلام سنانا۔ ہم اتنے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہم کو سلام سنایا ہے، اتنے بڑے خوش نصیب لوگ ہم ہیں ماشاءاللہ۔ اور پھر خوش نصیبی اتنی زیادہ ہماری ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے بچے انتقال کر جاتے ہیں تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم اور سارا کے حوالے کر دیتا ہے، جو کہ جنت میں پہاڑ کے دامن میں ہمارے بچوں کی پرورش کرتے رہتے ہیں۔ اگر میرا بیٹا اگر دودھ پیتے ہوئے بچپن میں اگر انتقال کر جاتا ہے نا، تو میرا بیٹا حضرت ابراہیم اور سارا کی گود میں پلنے جا رہا ہے۔ تو ہمارے بچے اگر آج مر جاتے ہیں تو ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس بچے کو حضرت سارا کا گود نصیب ہو رہا ہے، اس بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گود اور کندھا نصیب ہو رہا ہے، اور ہمارا گود اور میری بیوی کا گود تو سارا اور ابراہیم سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس قدر مقدس لوگوں کے پاس ہمارے بچے پرورش پاتے رہتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے بچے حوالے کرنے والے، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا حوالے کرنے والے ہیں۔ اتنا بڑا گہرا رشتہ ہمارے اور ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اتبع ملت ابراہیم، لوگوں قیامت تک آنے والوں تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرنا ہوگا، ان کے راستے پر چلنا ہوگا، اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ خصوصیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے شاکرا لانعمہ، ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر بجا لانے والے تھے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بڑی خوشی تو نہیں ملی تھی، بچپن سے گھر سے نکالے کیا خوشی ہوگی، جوانی میں گھر سے نکالے کیا خوشی ہوگی، بستی والوں نے نکالا کیا خوشی ہوگی، کوئی نکاح کرنے تیار نہیں تھا کیا خوشی ہوگی، چچیری بہن ایمان والی تھی بیچاری وہ ایک نکاح کر لی، اگر وہ بھی نہیں ہوتی تو ملک چھوڑ کر چلے گئے، آگ میں ڈالا گیا کیا خوشی ہو رہی ہے، بیٹے کو جاؤ بیوی کو جنگل میں صحرا میں چھوڑ کر آؤ کہاں سے خوشی مل رہی ہے، بیٹے قربان کر دو کہاں خوشی ہو رہی ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو قدم قدم پر آزمائش آتے گئے، پھر بھی اللہ ان کے بارے میں کہتا کہ یہ اللہ کی نعمتوں کا بہت بہت شکر ادا کرنے والے تھے ماشاءاللہ۔ کوئی دن امتحان کے بغیر نہیں تھا، پھر بھی شکر گزار بندے تھے۔ آج اللہ ہم کو اتنا خوشحال رکھا ہے، پرسکون رکھا ہے، نعمتوں سے نواز رکھا ہے، تکلیفوں سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ اللہ نے ہم سے ہمارے بچوں کو قربانی نہیں مانگی، ایک معمولی جانور جو بولتا بھی نہیں بیچارہ بات کرتا بھی نہیں، ایسے جانور کی قربانی ہم سے مطالبہ کیا۔ اگر وہ ہم سے کہتا کہ اپنے بیٹوں قربانی کرو تو کوئی بندہ اللہ کے حکم پر چلنے والا نہیں ہو سکتا تھا۔ شاکر لانعمہ، شکر گزار بندے تھے، اللہ نے ہم کو جو دیا نا اس پر ہم شکر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام خصوصیت وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے شرک سے محفوظ فرما، شرک سے محفوظ فرما، مسلسل دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ وَبَنِيَّ،
میری آنے والی اولاد کو بھی تو شرک سے محفوظ فرما. تو ہمیں اپنے بارے میں فکر کرنا ہوگا اور اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرنا ہوگا کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو شرک سے محفوظ فرما. کیوں آنے والے حالات میں ہمارے بچے جہاں تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں شرک سے بھرا ہوا اڈا ملنے والا ہے, خرافات سے بھرا ہوئے اڈے ملنے والے ہیں. ہمارے بچے ملک کے جس حصے میں بھی جائیں گے, میرا بیٹا کہیں پڑھنے دور چلا جائے گا, وہاں پر پتہ نہیں کون سا ماحول میرے بیٹے کو بگاڑنے والا ہے, کون سے دوست میرے بچوں کو بگاڑنے والے ہیں, کون سے لوگ میری بیٹی کو بگاڑنے والے ہیں. آج ہمارے بچے جاتے ہیں گھر چھوڑ کر اسکول کو جا رہے ہیں, آج ہمارے بچے جو ہے کالج کو جا رہے ہیں, آج ہمارے بچے اپنے شہروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, آج ہمارے بچے ہمارے کنٹری کو چھوڑ کر ادر کنٹری کو جا رہے ہیں. ان تمام کے ایمان کی حفاظت کی دعا کی جا رہی ہے. وَجُنُوبَنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ مجھے بچا لے, شرک سے بچا لے, میرے ایمان کی حفاظت فرما اور میرے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما. ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی دعا کرنا چاہیے. یہ جاب کرنے جا رہے ہیں, باری تعالیٰ میرے بیٹے کے ایمان کی حفاظت فرما. ایک کینیڈا جا رہا ہے, باری تعالیٰ میرے بیٹے کے ایمان کی حفاظت فرما. یہ آسٹریلیا جا رہا ہے, باری تعالیٰ میرے بیٹے کے ایمان کی حفاظت فرما. یہ یو ایس جا رہا ہے, باری تعالیٰ میرے بیٹے کی ایمان کی حفاظت فرما. یہ دلی جا رہا ہے, باری تعالیٰ میرے بچے کی ایمان کی حفاظت فرما. یہ مومن بندے کا شیوا ہے. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی دعا کرتے تھے, ہمیں بھی کرنا چاہیے انشاءاللہ. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ, ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے اللہ تو مجھے بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, میرے سارے گھر والوں کو نماز کی توفیق عطا فرما. ربنا لیقیموا الصلاۃ. پھر کیا کہہ رہے ہیں وَاجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي, مجھے بھی نمازی بنا, میرے بچوں کو نمازی بنا. تو آج ہمیں خود بھی نماز کی دعا کرنا ہوگا. باری تعالیٰ ہماری نماز مس نہ ہو, ہماری نمازیں قضا نہ ہو, ہماری نمازیں صحیح مسجد میں ہوں, ہماری نمازیں آن ٹائم ہوں, ہماری نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ہوں. یہ دعا کرنا ہے. اور اپنے بچوں کے لیے بھی باری تعالیٰ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرا بیٹا اسکول کو جا رہا ہے, اس کو وہاں نماز پڑھنے کے مواقع عطا فرما. میرا بیٹا کالج جا رہا ہے, اس کو وہاں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرا بیٹا جاب کو جا رہا ہے, وہاں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جہاں بھی ہماری اولاد جانے والی ہے, وہاں پر اس بندے کو, اس بچے کو, اس بچی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. کون دعا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون, اے اللہ یہ میری اولاد ہے, ان کو ایسی روزی عطا فرما جو کہ حلال ہو, اور حلال روزی کھائیں گے تو تیرے شکر گزار بندے بنیں گے, تیرے نیک بندے بنیں گے. اگر میری اولاد حرام روزی کھانا شروع کرے گی نا, وہ نہ تیرے شکر گزار بندے بنیں گے, نہ تیرے فرمانبردار بندے بنیں گے. تو اپنے فضل سے میرے بچوں کو حلال روزی عطا فرما تاکہ وہ تیرے فرمانبردار اور شکر گزار بندے بن سکیں. آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہ رہے ہیں, اپنے بچے کسی فیلڈ میں آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں, تو پہلے ہی سے آپ دیکھ لیں کہ میرا بچہ جس فیلڈ میں جا رہا ہے کہیں اس فیلڈ میں حرام کمائی کے راستے تو زیادہ نہیں, کہیں اس فیلڈ میں حرام کے دروازے کھلے تو نہیں. کیوں؟ میرا بیٹا بشر ہے, کبھی وہ بہک سکتا ہے. میرا بیٹا حرام روزی کو کما سکتا ہے, میرا بیٹا حرام و حلال میں تمیز کے بغیر حاصل کر سکتا ہے. نہیں, اے اللہ تو ان کو ایسا بنا کہ وہ حرام کمانا چاہے تو بھی نہ کما سکیں, حلال کے دروازے ہمیشہ کھلتے رہیں, حلال روزی سے ان کی خواہشیں پوری ہو جائیں, حلال روزی سے ان کی ضروریات پوری ہو جائے, تاکہ حرام کا تصور ان کے پاس نہ آئے. حلال روزی سے گھر بنا سکے, حلال روزی سے وہ جو ہے کار خرید سکے, حلال روزی سے وہ کاروبار کر سکے, حلال روزی سے وہ انجوائے کر سکے. بس
ایسا اس کو بنا تاکہ حرام کی طرف چہرہ کر کے دیکھنے کی نوبت نہ آئے، حرام کمائی کے لیے کہ اسے پتہ تصور نہ آئے۔ یہ سب دعائیں ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں اور ان کی پیروی کا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے، تو ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے۔ یہ لیسن ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو قربانی کی، ماشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی۔ اللہ کے رسول قربانی ایسی بھی تھی، اے اللہ یہ بکرا میری جانب سے، میرے گھر والوں کی جانب سے اور میری امت کی جانب سے کہہ کر اللہ کے رسول نے ذبح کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے کسی بھی آدمی کو مایوس کرنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ تمہارے پاس مال ہے، تم جانور ذبح کرو۔ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، حصہ لینا چاہ رہے ہیں، پیسے نہیں، بکرا ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، پیسے نہیں، قربانی کا جذبہ ہے، پیسے نہیں، تو تمہیں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری جانب سے نبی نے آلریڈی کر دیا ہے۔ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، نبی تمہاری جان تمہاری قربانی کر چکے ہیں۔ تو اس امت کا آدمی، ہر آدمی خوش نصیب ہے، ماشاءاللہ، مایوس نہیں۔ کتنی پیاری باتیں نبی کی ہیں۔ طوبی لمن رانی، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس نے مجھے دیکھا، وہ آمن نبی، مجھ پر ایمان لے کر آ۔ نبی صحابہ کرام کہہ رہے ہیں طوبی لمن رانی وآمن نبی، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو اس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کر آ۔ اب ہم 1445 سال کے بعد ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں اور ہم نبی کو نہیں دیکھ سک رہے ہیں، تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے بارے میں 1445 سال پہلے نبی نے کہا ہے طوبی 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی۔ یہ صحابہ کو ایک بار خوشخبری، میرے بعد آنے والے جو مجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، ایسے لوگوں کو 7 مرتبہ خوشخبری اللہ کا رسول سنائی، ماشاءاللہ۔ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، ماشاءاللہ۔ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا لیکن ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ ہم نبی کو نہیں دیکھا لیکن نبی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو 7 مرتبہ نبی نے خوشخبری سنائی ہے۔ تو ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے شرائط کیا ہیں؟ قربانی کرنے والا اخلاص کے ساتھ قربانی کرے، اللہ راضی ہو جائے۔ میرا بکرا گلی میں محلے میں سب سے بڑا ہے، نو، میرا جانور 1.5 لاکھ کا ہے، وہ ہوگا، لیکن اس کو انسٹاگرام میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں، ڈی پی میں لا کے اپنے اجر کو ختم مت کرو۔ اللہ نے دیا ہے، بالکل کرو، غلط نہیں ہے، لیکن شو آف کرنا غلط ہے۔ اخلاص کے ساتھ قربانی ہونا چاہیے، للہیت کے ساتھ قربانی ہونا چاہیے، اور وہ جانور حرام کمائی سے نہ ہو، حلال کمائی سے وہ جانور ہو، وہ جانور اندھا نہ ہو، وہ جانور کانا نہ ہو، مطلب ایک آنکھ سے دیکھتا ہے ایک آنکھ نظر نہیں آتی، کانا نہ ہو، وہ جانور کان پھٹا ہوا نہ ہو، وہ جانور سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، وہ جانور اتنا بیمار کہ چلنے نہیں آ، ایسا بیمار نہ ہو، وہ جانور اتنا دبلا کہ ہڈی میں گودائی نہیں ہے، ویسا جانور نہ ہو، لنگڑا نہ ہو۔ اس طرح کا جانور اللہ کے رسول نے قربانی کرنے کا حکم دیا۔ نبی خود کیسے ذبح کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 بکرے ذبح کرتے تھے، دونوں کے دونوں بکرے سینگ والے ہوتے تھے اور موٹے تازے ہوا کرتے تھے، چت کبرے ہوا کرتے تھے۔ چت کبرے کا مطلب یندو فی سوادی، جہاں وہ دیکھ رہا ہے وہ حصہ کالا یا سفید، جہاں سے کھاتا ہے یا وہاں پر سفید یا کالا، جہاں چلتا ہے جہاں بیٹھتا ہے وہ حصہ کالا یا سفید، جہاں بیٹھتا ہے وہ حصہ کالا سے چت کبرا بولتے ہیں اس کو۔ پورا کالا ہے تو یہ وائٹ پورا وائٹ ہے، یہ کالا 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 کالا، اپوزٹ میں پورا بکرا کالا ہے، منہ وائٹ ہے، آنکھیں کے پاس حصہ وائٹ ہے، پیروں کے پاس حصہ وائٹ ہے، اس کو چت کبرا کہتے ہیں۔ پورا وائٹ ہے، آنکھوں کے پاس کالا کالا،
मुंह के पास काला काला, पैरों पे काला काला, इसको बोलते हैं चित्त का बड़ा बकरा। ऐसा बकरा अल्लाह का ज़िबा करते थे। मौजूअनी खसी करदा जानवर अल्लाह का रसूल कुर्बानी करते थे। कुर्बानी का जानवर ऐसा होना चाहिए। कुर्बानी की उम्र अगर बकरा है तो कम से कम 1 साल होना जरूरी है। और बेचने वाले जबरदस्ती को 6 महीने का हुआ तो भी साल का हिसाब, बड़ा हिसाब, चलता साहब बोलते रहते हैं, आप उसको अवॉइड कीजिए। 1 साल का हो तो आप कोशिश कीजिए लेने का। अगर बैल है कम से कम 2 साल का होना चाहिए, ऊंट है तो 5 साल का होना चाहिए, उसकी उम्र बताई गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ खसी करदा जानवर कुर्बानी करते थे। और कुर्बानी करने वाला किन कामों से बचे? कुर्बानी करने वाला चाहे जैसे चांद नजर आता है, नाखून ना काटे, यानी पहले काट ले, बाल ना काटे, मूछ ना काटे, समझे ना, ये सब काटने से परहेज करना चाहिए कुर्बानी करने वाला। अब कुर्बानी करने वाला एक आदमी है घर में, उसकी बीवी नाखून काट सकते है क्या? बिल्कुल काट सकते, कोई हर्ज की बात नहीं। उसके बच्चे नाखून काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। जो कुर्बानी करने वाला है ना, वो आदमी नाखून और बाल काटने से रुकना। अब मैं कुर्बानी कर रहा हूं, अब मैं बाल नहीं काटा और नाखून नहीं काटा। अब ईद की नमाज पढ़ के आने के बाद मुल्क साहब अब मैं बाल काटना चाह रहा हूं, अभी हमारा बकरा भी ज़बा नहीं हुआ, तो बकरा पहले ज़बा करके नाखून काटना क्या? पहले बकरा ज़बा करके बाद में बाल काटना क्या? ये सवाल होता है। नमाज पढ़ के आ गए, बकरा काटो मत काटो, नाखून काट ले सकते आप लोग, बाल कट कर ले सकते। यानी जानवर की कुर्बानी के बाद ये कट करना ऐसा कोई जरूरी नहीं। ईद हो गई, अब बाल पहले काटो या बकरा पहले काटो, नाखून पहले काटो या वो पहले काटो, कोई हर्ज की बात नहीं है। अब लोग जो है कुर्बानी करती है, आंख को वापस पूरा मतलब यानी ब्लेड लगा के पूरा साफ करते, समझते कि हम बालों कुर्बानी दे रहे, वैसा नहीं है। हम बाल पूरे के पूरे ब्लेड लगा के, उस्तारा लगा के निकाल के समझते हम कुर्बानी करें, वो कुर्बानी नहीं होती। जो बकरा ज़बा जानवर है उसी कुर्बानी होने वाली है। फिर बाल, अरे भाई बाल जब तक नहीं काटे थे ना, अब बाल बढ़ गए होंगे, अब काट ले सकते आप लोग। नहीं काटे कोई हर्ज की बात नहीं, कोई हर्ज की, बाल बढ़ गए थे अब काटना चाह रहे, अब काट ले सकते, अब परमिशन है। ईद की नमाज के बाद अब परमिशन है। नहीं काटे कोई हर्ज की बात नहीं, काटे तो क्या हर बाल के बराबर कुर्बानी का सवाब मिलता है? ऐसा कुछ भी नहीं। 10 नाखून है, ये काटा 10 बकरों का सवाब, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब नाखून लंबे लंबे हो गए, मूछ लंबे लंबे हो गए, अब हम काटना चाह रहे हैं, काट लीजिए, उससे कोई कुर्बानी का सवाब मिलने वाला नहीं है, बस काटने की परमिशन है। और शेख हम यानी हमारे वालिद साहब भी हाल हाल में इंतकाल हो गए, हमारा वालदा इंतकाल हो गए, और उनके नाम पे हम कुर्बानी कर सकते हैं क्या? ये सवाल बार बार आते रहता है। मैयत के नाम पे कुर्बानी करने का सवाल बार बार आते रहता है। जो इंतकाल कर गए उनकी जानिब से, तो अगर इंतकाल करने वाले मरने से पहले बोले बेटा देखो तुम हमारे मरने के बाद तुम हर साल कुर्बानी करते जाना हमारे नाम पे, वसीयत करके मरे, तो फिर आप कुर्बानी करना चाहिए आपको। ऐसी वसीयत तो नहीं करे, फिर उनको सवाब पहुंचाना चाह रहे हैं, तो आप अपनी कुर्बानी में उनको भी शामिल कर ले सकते। हम जो बकरा ज़बा कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, अपनी कुर्बानी उनको भी शामिल कर ले सकते, अजर मिलता। मुस्तकिल अलग से बकरा ज़बा करना चाह रहे हैं, मुस्तकिल अलग से हिस्सा लेना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसा करना सही है? ऐसा करना नबी के तरीके के मुताबिक नहीं है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपकी चहीती बीवी अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इंतकाल कर गई, लेकिन नबी ने उनके नाम पे हिस्सा नहीं लिया, नबी ने उनके नाम पे बकरा ज़बा नहीं किया। आपकी जिंदगी में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए, आपने उनके नाम पे कोई बकरा ज़बा नहीं किया, उनके नाम मुस्तकिल अलग से कोई हिस्सा नहीं लिया। आपकी जिंदगी, आपकी बेटी इंतकाल कर गई, उनके नाम पे आपने जो है यानी कुर्बानी नहीं दी। तो इस तरह अल्लाह के रसूल के बहुत सारे चहीते लोग जिंदगी में चले गए, नबी ने उनके नाम पे न हिस्सा लिया न कुर्बानी की, बल्कि जो कुर्बानी आपने की उसी में उन तमाम को शामिल किया। तो पता चला कि हम जो कुर्बानी कर रहे हैं उसी में उन तमाम को शामिल कर लेना, यही सही तरीका है, यही सुन्नत का तरीका है। और शेख फिल वक्त तो पैसे नहीं है भाई, अच्छा जरा जेब टाइट है, ईद के बाद आने वाले, अच्छा तो कर्जा लेके कर सकता हूँ क्या शेख मैं कुर्बानी? कर्जा लेके
دیکھو دوست، قرضہ لینے کی دو کنڈیشن ہو سکتے. بھائی آپ کی کنڈیشن سٹرونگ ہے، اس وقت پیسے نہیں ہیں، سیلری آنے والی ہے، وہ پیسے آنے والے ہیں، رینٹ آنے والا ہے، وہاں پیسے پھنسے وہاں آنے والے ہیں، سورس واپس لوٹانے کا پکا ہے، سورس مضبوط ہے سورس، تو قرضہ لے قربانی کر سکتے ہیں. اب نہ رینٹ آنے والا ہے، نہ سیلری آنے والی ہے، نہ کہاں سے آنے کچھ بتائش نہیں، لیکن اب قربان لے کے قرضہ لے قربانی کرنا چاہ رہے ہیں. اب کب دیتے ہوئے نہیں معلوم بیچارہ. نو، ایسا آدمی قرضہ نہیں لینا چاہیے. کیوں؟ جس کو واپس لوٹانے کا کوئی سورس ہی اس کے پاس سٹرونگ نہیں ہے. اس کو پتا نہیں اللہ دیں گا تو دیں گے، ایسا اللہ جو ہے ایسی قربانی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ہے تو کیجئے. من کے قربانی کر کے انہیں فون کر رہا، لائٹ لے رہا ہے بیچارہ، انہیں کیوں فون راتے میں پیسے مانگتا ہوا نہیں، انہیں فون کر رہا پھرا رہا. تو ایسے پھرانے والے قرضے لے کے سر جو ہے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ہے تو کرو، نہیں تو نہیں کرو، اللہ ثواب دینے والا ہے انشاءاللہ. نیت پہ ڈیپینڈ ہے نا دوست. آپ قرضہ لے کے دوسروں پریشان کر کے آپ قربانی دے رہے ہیں، آپ وہ کیا ضرور نہیں ہے. واپس سے لوٹانے کا سورس سٹرونگ ہے تو قرضہ لو، اگر سٹرونگ نہیں ہے تو قرضہ مت لو. آپ کے قربانی کی اللہ کو ضرورت نہیں. جو پریشان کر کے قرضہ لے کے جو ہے قربانی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں کر رہے قربانی. اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ قربانی ہم لوگ بکرا لا لیے، لیکن شیخ لانے کے بعد اندازہ ہوا کہ بھائی یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کان کٹا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے. تو پہلے دیکھ کے لانا تھا. خالی سستا کون سا وہ دیکھتے رہتے، نہ کان دیکھتے نہ آنکھ دیکھتے، وہ دیکھتے کچھ نہیں، سمجھے نا. پہلے کون سستا وہ دیکھتے رہتے، بعد میں وہ پسند آنے کے بعد پھر وہ عیب دیکھتے. ہاں فون کرتے، شیخ یہ کان ذرا پھٹا ہوا ہے شیخ، وہ کچھ رکھ کے پھٹا ہوا بول رہے نو، تو لینا کیا ضرورت نہیں. اور بہت سارے جانور وہ لے لو، مسئلہ خلاص. سمجھا؟ لانے سے پہلے اگر وہ عیب دار ہے تو نہیں لینا چاہیے. شیخ غلطی سے لا لی، واپس کرو. شیخوں نے کہا گا کہ پتہ نہیں، تو بھی توبہ کرو اور کرو. کیونکہ بھئی واپس لوٹانا چاہیے، اب نہیں واپس نہیں لوٹا سکتے، کہاں کسے لے نہیں معلوم مجھے، تو پھر توبہ کرو اور قربانی کرو. شیخ لا رہا تھا، میں لانتے وقت جب گاڑی سے اتار رہا تھا، جمپ کرا بکرا، جمپ کرتے ہی پیر ٹوٹ گیا اس کا. تو کوئی حرج کی بات نہیں. خریدنے کے بعد اگر عیب پیدا ہو رہا ہے تو قربانی کر سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خریدنے سے پہلے عیب نہیں ہونا چاہیے. خریدنے کے بعد عیب جو ہے سینگ ٹوٹ گیا، خریدنے کے بعد پیر ٹوٹ گیا، خریدنے کے بعد بیمار پڑا، تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ قربانی کر سکتے. نہیں شیخ میں تو اور بکرا بالکل لے سکتے آپ، اور بکرا بالکل لے سکتے آپ، کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ کو دیا ہے تو اور بکرے لے لو، لیکن وہ کر سکتے نہیں بالکل کر سکتے. وہ جانور قربانی بالکل ہو جاتی انشاءاللہ. شیخ بکرا لائے، شیخ لانے کے بعد رات میں باندھ کے رکھے تھے، صبح اٹھے تو رسی توڑ کے بھاگ گیا بیچارہ، رسی توڑ کے بھاگ گیا. اب کیا کرنا؟ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اور بکرا لے کرو، قربانی کرو. نہیں شیخ ایک ہی تھا، لا لیا تھا، جیب ٹائٹ ہے، اب پھر دوبارہ نہیں لا سکتا، کوئی بات نہیں. جو بکرا بھاگ گیا نا وہ قربانی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ، قربانی قبول ہو جائے گی. نہیں ملاتا ہوں شیخ، لا لیے بکرا ذبح کر دیے، عید کے بعد وہ بکرا ملا، پھر پرانا بکرا مل گیا، تو کیا کرنا؟ اس کو رکھ لے سکتے کیا؟ نہیں، اس کو پھر ذبح کرنا پڑتا. جب لائے تھے نیت کیا تھی؟ قربانی کی تھی. اب انہیں بھاگ گیا، میں دوسرا لا کے قربان کر دیا، عید کے بعد ملا بیچارہ انہیں، تو کیا رکھ سکتے اس کو؟ نہیں، پھر قربانی کرنا پڑتا. تو پھر دو بکرے، ہاں 2 بکرے صاحب ملتا آپ کو انشاءاللہ، 2 بکرے صاحب ملتا. یہ بکرا بھاگ گیا، یہ بیل بھاگ گیا، بھاگنے کے بعد 8 دن کے بعد ملا. قربانی کی جو ٹائم تھا وہ سب ختم ہوا تھا، 8 دن کے بعد ملا وہ جانور، تو کیا کرنا؟ تب بھی ذبح کرنا پڑے گا، تب بھی ذبح کرنا پڑے گا. وہ قربانی ہوتی، ہاں قربانی ہوگی. کتنی ہوتی؟ 2، جتنے کرے تو قربانی ہوتی ہے انشاءاللہ آپ کی. اس طرح وہ مسئلہ ہے. اور اسی طرح قربانی کرنے کے بجائے شیخ ہم قربانی کے بجائے اپنے پھپھو کی بیٹی کی شادی میں پیسے دینا چاہ رہے ہیں. پیسے دے سکتے آپ، لیکن قربانی نہیں ہو سکتی، اس سے صدقہ ہو جائے گا. قربانی کریں گے تو قربانی ہوگی، قربانی کے پیسے اٹھا کے کسی کو دے دیے تو قربانی نہیں ہوگی، عام صدقہ ہو جائے گا. تو قربانی کے بجائے پیسے دینا یہ صحیح نہیں ہے. شیخ یہ جانور کے 3 حصے کرنا
گوشت کے، اور ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ غریبوں کے، مسکینوں کو، دوست احباب کو، یہ صحیح ہے؟ ہاں بالکل، صحابہ کرام کا، اسلاف کا عمل رہا ہے، صحابہ کرام اور اسلاف کا عمل رہا ہے۔ آپ ایسا کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اب وہ لا کے 3 حصے برابر، تلے میں 3 حصے، کلیجے میں 3 حصے، ہڈی میں 3 حصے، اس میں اتنا خطرناک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک موٹا موٹا اندازہ بھی آپ کر لے سکتے ہیں۔ اب موٹا موٹا اندازہ خالی ہڈیاں ہڈیاں ادھر ادھر، چچڑے چچڑے ادھر ادھر، اچھا اچھا گوشت ادھر ادھر، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے، اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس عمل قبول فرمائے۔ کیوں؟ سال میں ایک مرتبہ ہم اللہ کی خاطر قربانی کر رہے ہیں، ہم یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، اللہ آج تو نے ہم سے یہ بے زبان جانور کی قربانی کا مطالبہ کیا، ہم کر رہے ہیں، کل اگر تو ہماری جانوں کی قربانی کا مطالبہ کرے تو بھی ہم راضی ہیں، انشاءاللہ تو بھی ہم ریڈی ہیں، تو بھی ہم راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہم وعدہ کر رہے ہیں اور اپنا پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم تمام کو اپنے محلوں میں گندگی پھیلانے سے بچنے کی توفیق فرمائیں، اپنے محلوں کو ایسے موقع پر صاف رکھنے کی توفیق فرمائیں، جہاں قربانی کرنے کی پلیس ہے وہیں پر قربانی کرنے کی توفیق فرمائیں، اور دوسروں کو، پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے محفوظ رہیں اور دوسرے لوگوں کو، اقوام کو بھی تکلیف دینے سے محفوظ رہیں۔ ہر وہ چیز جس سے ہمیں تکلیف ہو سکتی ہے دوسروں کو، ان سے بچنے کی توفیق فرمائیں، اور یہ عید ہماری امن کے ساتھ گزرے، چین کے ساتھ گزرے، بغیر کسی مسائل کے گزرے، اور ہم تمام کو اللہ جو اجر رکھا ہے اس اجر کو حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔